نمبر ایک، یہ جو لوگ بھی برا بولتے ہیں نا، جو لوگ بھی برا بولتے ہیں، چاہے خلفائے راشدین کو بولتے ہوں یا امہات المومنین کو بولتے ہوں یا پبلک میں آ کر اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھاتے ہوں، یہ کوئی مذہب کا کام تو کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ مذہب کا کام نہیں کر رہے ہیں، اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اس مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہے سنیت اور ایک ہے شیعیت، جی یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجی ہے جو پرانے زمانے سے، آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ صحابہ کے زمانے سے یہ دو آئیڈیالوجی چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ دونوں آئیڈیالوجی رکھنے والے ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آئیڈیالوجی الگ ہے، سوچ الگ ہے، جیسا ہم کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر ایک لیفٹسٹ ہوتے ہیں، ایک رائٹسٹ ہوتے ہیں، مگر ایک ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کو کیا وہ ملک کا غدار سمجھتے ہیں؟ غدار نہیں سمجھتے، بولتے کہ آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے لڑیں گے، باہر بیٹھ کے چائے ساتھ میں پئیں گے، رائٹ؟ یہی، اور یہ ایسا ہی تھا صحابہ کے درمیان میں اور ان کے بعد کے درمیان میں بھی دو آئیڈیالوجی تھے، یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھے، جی انہوں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو شورا نے جن کو چن لیا ہے وہ خلیفہ بنیں گے، رسول اللہ نے فائنل خلیفہ کے نام سے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علی کا ہاتھ اٹھا کر مولا فرمائے تھے، تو مولا مینس خلیفہ بھی ہوتا ہے، تو ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ حضور نے ڈکلیئر کیا، ان کا آئیڈیا ہے کہ حضور نے ڈکلیئر نہیں کیا اور انہوں نے شورا کے ذریعے انتخاب کیا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے چلتے آ رہا ہے۔ تو یہ آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے، اور آئیڈیالوجی کے اختلاف کے باوجود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے مسجدیں الگ نہیں کی، انہوں نے اپنے مدرسے الگ نہیں کیے، اختلاف بھی ہوتا تھا، جھگڑے بھی ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ بالکل شیر و شکر سے پیار سے رہتے تھے، یہ بھی بولنے والے غلط ہے، ہسٹری کھول کے دیکھیں، اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، آوازیں بڑھ ہوتی تھی، بعض وقت جیسا پارلیمنٹ میں دھکا مکی ہو جاتی نا، جی دھکا مکی بھی ہو جاتی تھی، یہ بھی آپ کو صحابہ کے درمیان آپ کو ملے گا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، لیکن کبھی بھی سپلٹ نہیں ہوئی یہ لوگ، ایک آئیڈیالوجی یہ تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی۔ تو یہ کیا ہے، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کے ہی دوسرے نام ہیں جو یہ لوگ وہ نام سے اپنے آپ کو یاد نہیں کرتے۔ آپ سمجھ لو یہ سنی شیعہ، آپ یہ دو رکھ لیں، یہ سنی شیعہ، لیکن دوسرے سائڈ میں ایک دوسرے نام ہوتے ہیں، شیعہ کے ساتھ ایک اور ایک لفظ لگتا ہے رافضی، یہ سنے ہوں گے ورڈ آپ نے، سنا ہوا ہے، بٹ ہاں ڈیٹیل میں بھی بتاتا ہوں اس کو، رافضی۔ اور سنی کے بازو ایک اور ایک لفظ لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں ناسبی، انٹرسٹنگ، ناسبی۔ یہ ورڈ جو ہے یہ بیڈ تھنگ سے ہے، یہ جو سائڈ کے ہے بیڈ تھنگ سے یہ سنی شیعہ جب تک رہیں گے نا، ان میں اختلاف آئیڈیالوجی کا ہے، فقہ کا ہے، سوچ کا ہے، فالوئنگ کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایون اب سے ایک 40 ایئرس پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، یعنی میرے پیرنٹس کہتے تھے، اور آخری دور ہم نے بھی دیکھا بچپن میں، بہت نارمل، اور ہندوستان کے اندر ایک کامن بات تھی، شیعہ سنی آپس میں شادیاں کرتے تھے، کامن بات تھی یہ جب سے سعودیہ سے بے حساب ریال آنا شروع ہوا مڈل ایسٹ سے، اور مڈل ایسٹ افیکٹڈ ہے امریکہ سے، رائٹ، امریکہ کی دشمنی ہے ایران سے، تو کیونکہ امریکہ کو ایران کا پیٹرول چاہیے تو ان کو آپس میں لڑانا پڑے گا۔ امریکہ اب 25,000 کلومیٹر سے کتنا لڑ لے گا، کریکٹ، کتنی مہنگی پڑ رہی ہے ابھی جو جنگ چل رہا ہے، نہیں امریکہ کا آدمی تو نہیں مر رہا ہے، لیکن اس کا جو پیسہ جا رہا ہے اس سے پریشان ہے نا وہ، تو اس کو جنگ مشکل لگ رہی ہے، اس کے لیے کون ہے، سعودیہ پراکسی بن گیا۔ تو سعودیہ میں ایک مشن چلایا گیا ہے اپنے ریال اور اپنے پیٹرو ڈالر کے طاقت کے ذریعے، کہ شیعوں کو جو کہ اپنے مسلمان بھائی تھے 1300 ایئرس سے لاسٹ 100 ایئرس میں اس بات پر محنت کی گئی ہے کہ ان کو کافر ہے لوگوں کے دماغوں میں بٹھاؤ، ان کے دماغوں میں بٹھاؤ، جی۔ تو یہ جو دماغوں میں بٹھانے کے لیے اس میں کرنا کیا، اس میں کیا کہتے ہیں، اب میں بتایا نا، یہ سنیت ہے، سنیت کا ایک ایکسٹریم لیول پر جائیں گے تو آئے گا ناسبی، ایک شیعیت ہے، شیعیت کا ایکسٹریم لیول آئے گا رافضی۔ یہ دونوں کی بیس الگ ہے، یہ دونوں کی بیس الگ ہے۔ یہ دونوں کی بیس کیا ہے، ان دونوں کا بیس ہے اصل میں اسلام، رسول اللہ نے کیا کہا، یہ ان کا بیس ہے۔ ان کا بیس کیا ہے ناسبیوں کا، کہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا ہے، وہ غلطیوں کو اچھالو اور ان کی اچھائیوں کو چھپاؤ۔ ان کا بیس کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کیا ہے، اس کو دباؤ، اس کو اچھالو اور ان کے اچھائیوں کو چھپاؤ۔ کوئی شیعہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ بھی حضور کے لیے قربانیاں دیا ہی نہیں، ایسا کیسے اسلام ٹھہر گیا بھائی؟ ہاں بے شک، کتنے لوگ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کر آئے۔ کبھی آپ کسی شیعہ کمیونٹی میں آپ ایسے جلسے سنے ہیں کہ وہ صحابہ کی فضائل پر بیان کر رہے ہوں؟ نہیں سننے میں آتا ہے۔ یہ رافضیت ان کے اوپر چھا گئی ہے، شیعیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے۔ رافضیت کا بیسک کیا ہے،
کیا کہتے ہیں رافضیت کا بیس ہے صحابہ کی غلطیاں پکڑنا اور ان کو اچھالنا لوگوں کے درمیان تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں اور ہماری سائڈ آ جائے. ناصبیوں کا کیا ہے اہل بیت کی غلطیاں بتانا اور اہل بیت کے فضائل کو کم کرنا اور اس کو اچھالنا اور ان کے دشمنوں کی جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی شان بیان کرنا تاکہ لوگ ادھر پلٹ کر آ جائے. سو شیعہ سنی یہ مسلمس ہے, اسلام کے چاہنے والے ہیں, قرآن اور سنت پر ان کی بنیاد ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن دونوں کا جو ایکسٹریم سائڈ ہے رافضی ورڈ کیا ہے رفضہ انکار کرنا. ابو بکر و خلیفہ نہیں مانتے, عمر کو خلیفہ نہیں مانتے, امہات المومنین کو مسلمانوں کی ماؤں کو ہم نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے. تو ان کا بیس نیگیٹیوٹی پر ہے. کریکٹ. یہ لوگ پھیلاتے ہیں فساد. اور اسی طرح سے ادھر ناصبی جو ہوتے ہیں ان کا بیس بھی جو ہے نفرت پر اور اس نیگیٹیوٹی پر ہے. یہ غلط ہے. ایکچوئل میں شیعہ سنی شروع سے ہے اور دونوں میں آپس میں محبتیں رہی ہے, رشتے رہے ہیں, سب کچھ رہا. ماشاء اللہ, دس از سو بیوٹیفل کہ آپ نے جب آئی تھنک یہ ریلیٹ ہم لوگ سب کافی یوز کر پائیں گے کہ اس انسان کا یا اس گروپ کا بیس کیا ہے. ایز یو سیڈ کہ سنی اور شیعہ کا بیس اسلامک پرنسپلس پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز پہ ہے. تو یہ اٹ شوز کہ ہم لوگ کے اندر یونٹی پہلے سے رہی. اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ یونٹی کرو. یونٹی اس ٹائم سے آیا. پرابلم ہوا ہے اس ٹو ایکسٹریم سے جو ایک دوسرے کے اندر خامیاں نکال رہی ہے اور جو ایک دوسرے کو اور پرانے زمانوں میں یہ لوگ کی تعداد کم تھی, یہ دو سائڈ جو ہے ایکسٹریمسٹ کے کم تھی. آج کے دور میں یہ زیادہ ہو گئی اور اس کی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں جو سپر پاورز ہے لائک امریکہ, چائنا, رشیا یا برٹش, اسرائیل, یہ جو بڑے طاقتیں ہیں دنیا کے, یہ لوگ ہمارے اوپر زیادہ کنٹرول کرنے لگ گئے پیسوں کے حساب سے. ہر لحاظ سے وہ لوگ ہمارے بزنس پہ ہر چیز پہ وہ لوگ کنٹرول کر, تو وہ لوگ ہم کو لڑانے پر محنت کر رہے ہیں. کریکٹ. وہ ہم کو جوڑنے پر نہیں, ہم کو لڑانے پر محنت کر رہے ہیں. تو ہم ویک ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کا کھلونا بن گئے. یہ ایک ہے. اور دوسرا ایک میجر اس کا لیول, اس کا ریزن کیا ہے, میجر ریزن اس کا الٹریسی. الٹریسی جو ہے یعنی پڑھ کوئی نہیں رہا ہے, قرآن کھول کے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, حدیث کھول کر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسا تلاش کر رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کی ہے, یہ ہمارے فائدے کی, یہ آیت ہمارے فائدے کی, چلو یہ بولنا ہے, یہ حدیث ہمارے فیور میں دکھ رہی, یہ بولنا. حدیث میں کیا ہے پورا نہیں دیکھ رہے ہم کو پورے چیپٹر سے مطلب نہیں ہے, میرے فیور کی بات کہاں آ رہی ہے. تو یہ جو مذہب اسلام کے بارے میں جو الٹریسی آ گئی ہے تو اس کو تو کوئی بھی الو بنا سکے گا نا. کریکٹ. کوئی بھی الٹریٹ پبلک کو تو کوئی بھی دیوانہ بھیڑ بکریوں کی طرح. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک ایک اور چیز جو مجھے جیسے آپ نے کہی نا, یہ اتنے سارے سپر پاورز نے obviously اسلام کے اندر اتنی ساری ڈویژن ڈالا ہے ان کا, بیکاز ان کا مقصد تھا. بیکاز آئی آلسو ریمبر, بیکاز ایک میں بک پڑھ رہا تھا آٹومن رول کے اوپر, تو اس میں دکھا رہا تھا کہ کیسے ایک ٹائم تھا آلموسٹ اف یو جب ہم لوگ آئی تھنک 1920s کے آس پاس از وین وی لاسٹ, جو ان کے خلیفت کے اندر ہی تھی نا, عثمانی سلطنت کے اندر ہی تھا, مکہ اور مدینہ وہ لوگ ہی اس ٹائم پہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے. بٹ اس کے بعد وہ فلپ ہوا, رائٹ, اینڈ دین پورا ڈائنامکس چینج ہو گیا, ورلڈ سپر پاور چینج ہو گیا. لیکن اس سے پہلے پورا عثمانی سلطنت واز لائک دا ورلڈ لیڈر, رائٹ, سپر پاور تھا. لیکن اب دوسرے کنٹریز کو سپر پاور بننا تھا, اس لیے ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیوائڈ نہیں ہوگا تو ان لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے, تو اکٹھے ہو جائیں گے تو واپس ایشو ہو جائے گا. سو آئی سی اس آتھر میں بھی یہی چیز میں وہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ بہت ساری کنٹریز نے مل کے ایسی چیزیں کی ہے, بیکاز اس ٹائم عثمانی سلطنت کو گرانا تھا, بیکاز تب وہ گرے گی تبھی یہ دوسرے کنٹریز اوپر آ پائیں گے. سو اٹ واز اے ویری پولیٹیکل 100%. اور یہ یعنی یہ جو ملکوں کا جو یہ جو مشہور حدیث ہے کہ ستفترق امتی علی افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقة وستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا واحد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایگزیکٹ ورڈ میں تھوڑا سا میرے کو شک ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں سیکس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی, اور میری امت 73 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی, سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, رائٹ, کریکٹ. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہیا, یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجماعہ, جماعہ جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی. تو اب اس سے جو ہے ہر سیکٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے فیور میں اور ہم ہی جنتی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ڈیپلی ہم پڑھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات میں بتاؤں کہ اس کو لوگ یوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو فرقے تو بننا ہی ہے, فرقے تو بننا ہی ہے.
نہیں آپ کمزور ہو جائیں گے بول کر اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس پر محنت کر کے کمزور ہونا ہے. محنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. ویری ٹرو. یعنی حضور نے اگر یہ چیز اگر بتا دی تھی کہ یہ چیز ہونے والی ہے تو آپ کو تو محنت کرنا تھا کہ یہ چیز نہیں ہو نہ ہو. جی اس پہ محنت کرنا تھا, مگر یہ تو ایزی لے لیے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن تھا, کیا یہ ڈویژن ہے سمجھ رہے ہیں لوگ؟ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, منہاجی, عطاری, اشرفی, وہ فلاں ایسا بانٹ رہے ہیں, یا پھر سنی, وہابی, زیدی, شیعہ اس طرح سے بانٹتے ہیں. نہ یہ ہے نہ وہ ہے تقسیم, نہ یہ اس کا ایکسپلینیشن صحیح ہے نہ وہ ایکسپلینیشن اس کا صحیح ہے. میں آپ کو صحیح ایکسپلینیشن کیا ہے بتاتا ہوں. یہ جو امت میری بٹے گی جو حضور فرمائے نا, یہ اس کے جواب میں جنتی جماعت کون سی فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نام کیا دیا اس کو؟ الجماع. جماع ایک جگہ جمع ہونے کو کہتے ہیں. جماع از اپوزٹ آف فرقہ. کریکٹ. فرقہ, جماع, فرقہ الگ الگ سیکٹ میں بٹنا, اور جماع پٹنے نہیں دینا, ایک جگہ رہنا. سو جو قوم ہم کو نہیں معلوم ہے, نام کچھ بھی دے دو آج, جو قوم, جو مسلمان, جو کلمہ پڑھنے والے اس بات پر محنت کر رہے ہیں کہ پورا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے, وہ لوگ الجماع ہیں, وہ لوگ ہدایت پر ہے. اور جو افراد قوم کو بانٹنے کی طرف محنت کر رہے ہیں کہ وہ فرقہ ہے, وہ فرقہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ مت بناؤ. سو جو فرقے کی بات کر رہا ہے وہ جہنمی ہے, اور میجورٹی 72% 70 آؤٹ آف 72 لوگ جو رہیں گے وہ فرقے کی بات کریں گے. اور ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے اور نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو کیا کہتے ابھار کر, غلطیوں کو چھپا کر, اچھائیوں کو اور خوبیوں کو ابھار کر لوگوں کو جوڑنے پر محنت کرتا ہے. جو جوڑنے پر محنت کر رہا ہے حضور فرمائے وہی جنتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو ڈویژن کے بارے میں بتایا گیا, یہ تو اس کا ایک اوور آل کیا کہتے ہیں ایک انٹلیکچوئل اس کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ الجماع سے یہ جو 73 بڑھ جائیں, یہ بتا رہے ہیں یہ کنٹریز کی طرف اشارہ ہے. کنٹریز کی طرف اشارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی 2 امام یعنی 2 لیڈر, 2 پریسیڈنٹ کنٹری کے بننے کی اجازت نہیں دی. مسلم قوم ایک ملک ہوگا, مسلم قوم ایک ہی ملک ہوگا, قریب ہو دور ہو کتنا بھی ڈسٹینس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر قرآن و سنت کے مطابق تمہارے اوپر کوئی حکومت کر رہا ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں حبشہ, یہ ایریتریا, صومالیہ اینڈ ایتھیوپیا, وہ جو ایریا ہے نا وہاں کی سب سے غریب, سب سے الٹریٹ, وہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں, اگر ان میں سے بھی کوئی سلیو کو اٹھا کر قوم نے ایک کو لیڈر اگر بنا دیا اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے تو تم سب اس کو فالو کر لو, الگ سے پیرالل گورنمنٹ نہیں بنانا. تو 73 حصوں میں بٹ جائیں گے, میں 73 پریسیڈنٹس آ جائیں گے, 73 کنٹریز میں بٹ جائیں گے, ہر ایک کا لا الگ, ہر ایک کی آرمی الگ, ہر ایک کا سسٹم الگ. اور تصور کرو کہ آج 56-57 کنٹریز ہے. یہ حالت ہے. اگر 73 کنٹریز تک اگر مسلمان چلے جائیں گے تو آپ سوچو کیسا ہوگا. ہر چھوٹی بڑی کنٹری آئے گی, ایک دھپا مارے گی اور ہمارے ریسورسز کو اٹھا لے کے چلے جائے گی, اور سارے مسلمان دنیا میں صرف جسٹ سلیو بن کے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جو ڈیوائڈ کرنے پر محنت کر رہا ہے وہ جہنمی ہے اور انہی کی میجورٹی ہوگی. اور جو ہمیشہ محبت بتا کر جوڑنے, شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہے ہیں, دیوبندی بریلوی اتحاد کی بات کر رہے ہیں جی, ہر قسم کے مسلمان, بھلے وہ ہاتھ ایسے بن کے پڑھتا ہو, ایسے بن کے پڑھتا ہو, چھوڑ کر پڑھتا ہو, آمین زور سے بولتا ہو یا ہلو بولتا ہو, سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا تسبیح پڑھتا ہو, جیسا بھی ہو, جب وہ لا الہ الا اللہ والوں کو جوڑنے پر کام کر رہا ہو, دس از اے جنتی. سبحان اللہ. اور اب یہ چیز جب آپ نے کہی حضرت کی اتنے سارے سیکٹس ہیں سب, بیکاز بہت سارے لوگ, اور میں نے یہ سنا ہے رائٹ, کافی سارے اسکالرس کو کا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سیکٹ ہے جو جنت میں جائے, جیسے آپ نے کہا الجماع, وہ لوگ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت سے, اہل سنت والجماعت کا معنی ہوتا ہے اس سے. سو آپ اس کا معنی کیا, لائک از دس ٹرو کہ وہ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت از دا ون جو جائے گا؟ ہاں ایسا بول لیتے ہیں یہ لوگ, مگر اہل السنہ والجماعہ کا جو نام رکھا گیا ہے یہ لوگ رکھ لیے, سو نام ہے نا یہ. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والے جو ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ, حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن والے, اہل القرآن مینس قرآن والے جی, اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ ہم اہل اللہ و خاصۃ, وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. اب ایک نیا گروپ بن جاتا ہے, ایک وہ اپنے آپ کا ٹائٹل بنا لیتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں, رائٹ.
تو مینس یہ پورے اولیاء ہے، گروپ کے جو بھی فارم فلپ کر لیا وہ ولی اللہ. کریکٹ. ایک اہل الحدیث نام کی ایک جماعت نکلی، آپ سنے ہوں گے نا، اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں یا اہل الحدیث بولتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ احادیث کو ضعیف یا موضوع کہہ کے ریجیکٹ کرنے والا طبقہ وہی ہے، سب سے زیادہ. یہ حدیث نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، سب سے کرنے والا. مگر اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل الحدیث. شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ہدایت چاہیے تو کہاں ہم تلاش کریں؟ تو غوث پاک نے فرمایا اگر تم کو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے اور صحیح راستے پر چلنا ہے تو تم اہل الحدیث سے سوال کرو. اہل الحدیث کا ٹرانسلیشن آتا ہے حدیث والوں سے، جو حدیث کی سٹڈی کرتے ہیں ان سے پوچھو، تم کو رسول اللہ کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے. اب وہی سے ان کو میں اپنے آنکھوں سے حیدرآباد کے اندر ایک اہل حدیث کی بڑی مسجد میں بڑے بینر پہ لکھا ہوا دیکھا میں کہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ہدایت چاہو تو اہل الحدیث سے مانگو. یہ اہل الحدیث جو 200 سال پہلے بنی ہے. کریکٹ. شیخ عبد القادر جیلانی 800 ایئرز پہلے یہ بات بولے کہ اہل حدیث کو فالو کرے. بھئی تم نام اہل حدیث رکھ لیے ہیں، رائٹ. آر یو ایگزیکٹلی اسٹڈیئنگ حدیث؟ کیا آپ حدیث کے ایکسپرٹ بنے ہیں، حدیث سے گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہو. تو یہ بھی جو اہل السنہ جب کہتے ہیں ہم اہل السنہ کہتے ہیں، لیکن جب شیعہ ایسا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو ان کو بولتے ہیں کہ بھئی تو اسلام سے خارج ہے. کریکٹ. اہل السنہ بولے تو کس کی؟ اہل السنہ مطلب سنت والے. کس کی سنت؟ ابو حنیفہ کی سنت، شافعی کی سنت، ہاں احمد رضا خان کی سنت، کریکٹ، ہاں اشرف علی تھانوی کی سنت، ابو العلا مودودی کی سنت. کس کی سنت بھائی؟ رائٹ، رسول اللہ کی سنت. کریکٹ. اہل السنہ جب کہیں گے جب کبھی کوئی جماعت، کوئی بھی جماعت ہو، کلمہ پڑھنے والی کوئی بھی جماعت ہو، جب وہ کہتی ہے کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گے، روزہ اس طرح سے رکھیں گے کیونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا، جب ان کے پاس ریفرنس ہے تو دیر آر اہل سنت. کریکٹ. آپ بولیں گے ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے اس لیے ہم اہل سنت ہے، جو سلام نہیں پڑھتا وہ سنت نہیں ہے. وہ تو یہ آپ کا بنایا ہوا ہے نا بھائی. رائٹ. اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ، رسول اللہ کی سنت کو جو اپناتا ہے وہ اہل السنہ. الجماعہ، اب جیسے ہمارے بریلوی بھائی ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں، وہ لوگ میرے سے بہت نفرت کرتے ہیں. میں ہمیشہ پیار کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ ہمیشہ میرے کو جو ہے کبھی کفر کا فتویٰ تو کبھی گمراہیت کا فتویٰ، کبھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں تو کبھی مسجد سے میرے جلسوں کو کینسل کرواتے پھرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو ان سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، علی الاعلان اس پہ بھی کہہ رہا ہوں اور ان سے ملاقات پہ بھی کہتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہے، وہ ہمارے جیسا کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، وہ پورے ہندوستان پہ ان کا دعویٰ ہے، سب کانٹیننٹل آف انڈیا پہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی اہل سنت ہیں. اعلیٰ حضرت کے فالوورس، مسلک کے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہی اہل السنہ والجماعہ ہے. رائٹ. اہل السنہ والجماعہ، جماعت ایک جگہ کرنے والا. کریکٹ. پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ کفر کی فتوے وہی لوگ دیے ہوئے. تو کافر، تو کافر، تو کافر، تو کافر. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے امام کو مار کے نکال دو، وہاں جھگڑا کر دو، ویسا کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو. یہ آپ جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں پورے ان کے حساب سے. اگر آپ کبھی موقع ملے تو یہیں پوڈ کاسٹ پہ کسی بریلوی بھائی کو بلا لیجیے، آپ ان سے پوچھیے کہ بھائی ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء تو دیوبند کے ہیں، تو کیا دیوبندی مسلمان ہے؟ وہ بولیں گے پورے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی گمراہ فرقہ ہے، کافر ہے، جہنمی ہے. آپ نے ایک ڈیوائڈ کر دیا. ندوی کے بارے میں پوچھیے، بولیں گے وہ سب گمراہ ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، ان کو سب کو جہنم میں پھینک دو. پھر آپ ان سے پوچھیے اشرفیوں کے بارے میں، انہوں بولیں گے وہ سب گمراہ ہے، غلط ہے. مناجی، وہ طاہر القادری صاحب، ان کی جماعت سب کافر، وہ گمراہ ہے. الیاس اتار، نہیں وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے. آپ جمع کیا کر رہے ہیں؟ رائٹ. کریکٹ. جمع نہیں کر رہے ہیں، نام جماعت ہے، نام جماعت ہے. دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں. دیش بھکت وہ لوگ ہیں جو بارڈر پر جا کر ہندوستان کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، جو ہندوستانی کو مارے اور کہے کہ میں ہندوستانی ہوں، میں دیش بھکت ہوں. دیش بھکت نہیں بھائی، تو دیش دشمن ہے. کریکٹ. تو اپنے بھائی کو مار رہا ہے. کریکٹ. رائٹ. کریکٹ. تو یہ ہمارے بریلوی بھائی، اور اس طرح سے دوسری جماعتیں بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بریلویوں نے کیا، بریلویوں زیادہ کر دیا انہوں نے، مگر ہمارے اہل حدیث بھائیاں کیا کم کرے، اپنے علاوہ ہر ایک کو مشرک بول دیتے ہیں لوگ. آدمی درگاہ پہ زیارت کے لیے گیا، اس کو مشرک بول دیا. وہ کیا کہتے سلام پڑھ دیا، اس کو مشرک بول دیا. یہ میلاد النبی پڑھا، اس کو مشرک بول دیا ہے. کوئی گھر میں جو ہے فاتحہ کر دیا، اس کو بدعتی کہہ دیا ہے. وہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ. کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ الجماعہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، ان کا نام الجماعہ وتھ میننگ ہے، ناٹ سب جسٹ اے ٹائٹل. کریکٹ. میں میرا نام رکھ لوں صابر اور میں صبر ہی نہیں کروں تو صابر میں صبر کرنے والا، ٹالریٹ کرنے والا. میں صبر ہی نہ کروں، میرا نام صابر ہے، تو بولیں گے نام صابر ہے بھائی، بندہ صابر نہیں ہے. کریکٹ. رائٹ. ایسے الجماعہ نام رکھنے سے کوئی جماعت نہیں بنتی ہے. اگر اہل السنہ والجماعہ واقعی میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھ کے قریب کرنے پر محنت کر رہے ہیں تو دے آر الجماعہ.
MashaAllah. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو سوری وہ آپ کا نام ہے, Correct. آپ ہے نہیں الجماع. کریکٹ. واٹ یو سیڈ از بیوٹیفل اراؤنڈ کہ ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے جمع کرنے کے لیے. آل آف اس ہیو ٹو یونائٹ سو دیٹ ہم لوگ ایک امت بن کے رہ سکیں. اینڈ آئی لو دا فیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو بھی ہو یہ سب فرقے ہوں گے بٹ امہ, مائی امہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کہتا کہ مائی امہ, میری امت. سو ایسا نہیں بول رہے کہ یہ فرقہ وہ فرقہ, ہی سینگ مائی امت. سو ہم لوگ کی کنڈیشن کیا ہے, ہم لوگ خود ہی اندر لڑے جا رہے ہیں. اینڈ دا پرابلم آئی سی از یوتھ لوگ اور زیادہ ہے بیکاز ان کے اندر پیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا کہ سم ٹائمز وہ لاجک والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہے دروازے سے. اینڈ ہم جوش میں ہم لوگ ایسا سپورٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والا مسلم ہی ہے, یہ بھی کلمہ پہ ہی مانتا ہے. بس یہ بات ہے کہ آئیڈیالوجی الگ ہے. آئی تھنک وہ ہم لوگ کو ڈفرینس آف اوپینین ہم لوگ نہیں سمجھے کہ کیسے مینیج کر کے چلیں. اگر سامنے والا کا اوپینین تمہارے سے الگ ہے تو ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کر کے, چلو اس چیز پہ ہم لوگ کو تو اختلاف ہے بٹ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. سو ایک محبت رکھ کے اس چیز پہ ایگری کرنا, نہ کہ اس چیز پہ جہاں پہ ہم لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. آئی تھنک یہ کافی میجر ایشو ہے جو میں خود دیکھ رہا ہوں بیکاز میں جب میرے پوسٹ ڈالتا ہوں انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, تو کافی سارے لوگ, ہزاروں لوگوں کا یہی کامنٹ آتا ہے کہ ارے تم لوگ ایسے ہو, تم لوگ یہ ہو, تم لوگ وہ ہو, تم لوگ اس لیے مانتے تو تم لوگ ایسا ہو. اس لیے میں اس ٹاپک پہ فوکس کرنا چاہتا تھا آج کہ صحیح چیز کیا ہے. اینڈ آئی لو دا فیکٹ آپ کا جو ایکسپلینیشن ہے کہ یونائٹ کرے گا وہی اہل سنت والجماعت.